ابن قدامہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے مختصر منہاج القاصدین، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صبر کے 4 آداب ہیں، لے کر کے جاؤ۔ صبر کے 4 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت آئے اسی وقت صبر کرو۔ الصبر عند صدمت الاولی، پہلا ہی دھکا جب لگے تو اسی وقت صبر کرو، ورنہ دھیرے دھیرے تو قرار آ ہی جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ صبر اسی وقت کیا جائے جس وقت یہ مصیبت آپ پر ٹوٹ پڑی ہے۔ تو الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جیسے ہی مصیبت آئی، مصیبت کے آتے ہی آپ صبر کریں، نہیں دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مصیبت آتے ہی صبر کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جی زبان سے۔ انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف یشاء، مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ جب ہم ملکیت ہے اس کی، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، آپ کو بولنے کا کیا حق ہے؟ 2 یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ اکبر، تیسرے نمبر پہ آپ کو اس طریقے سے ظاہر کرنا ہے جیسے یہ مصیبت آپ پر آئی ہی نہیں ہے، یعنی یہ صبر کا بہت ہی بہترین شکل ہے کہ آدمی آئی ہوئی مصیبت کے آثار کو اپنے اوپر ظاہر نہ ہونے دے۔ ام سلیم ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ہیں ابو طلحہ، تو ابو طلحہ سے ام سلیم کو جو بچہ پیدا ہوا، ابو طلحہ باہر تھے، یہ بچہ مر گیا۔ ابو طلحہ جب گھر آئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ حضرت ام سلیم نے پہلے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ میری مائیں اور بہن سن رہی ہیں نا؟ ہاں، پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا، کھانا کھا چکے، اور اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور لاش بچے کی کمرے میں رکھی ہوئی ہے، دوسرے کمرے میں۔ شوہر کو کھانا دے رہی ہیں، کھانا کھا چکے، اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا۔ جگر دیکھو اس عورت کا، اللہ اکبر! اگر تاریخ کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، حدیث کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، تو یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی عورت اتنی جگر والی بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کی لاش قبر میں رکھی ہوئی ہو اور شوہر اس سے ازدواجی تعلق قائم کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب ازدواجی تعلق قائم کر چکے تو کہا کہ ابو طلحہ ایک بات کہوں؟ کہا کہ بولو۔ کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز عاریتن کوئی دے دے اور پھر مانگے تو منع کرو گے؟ کہا کہ میں منع کرنے والا کون ہو سکتا ہوں، عاریتن دیا ہے نا، دیا ہے، واپس لے لے۔ کہا کہ یہی گمان آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کر لیجئے، آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر! الفاظ نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے کتنی اللہ والی ہیں، اور شوہر کی کتنی قدر کرنے والی، شوہر سے کتنی محبت کرنے والی۔ یہی چیز ہماری ماں اور بہنوں میں نہیں ہے، ہماری عورتوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے برکتیں سب ختم ہیں۔ تو پہلے ہے کہ مصیبت جب آئے تو صبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ اسی وقت صبر کا دامن تھام لیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اور تیسرے نمبر پہ مصیبت کے جو آثار ہیں آدمی اسے ظاہر نہ ہونے دے، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سیرت سے واضح ہے۔ اور چوتھا کہ آدمی جزا فضا نہ کرے، ماتم نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اور اس کی مثال حضرت ام سلمہ ہیں، یہ تو ام سلیم تھی، حضرت ام سلمہ ہیں، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو ام سلمہ۔ تو یہ صبر کے 4 آداب ہیں، یہ آداب برتے جائیں۔